بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر 9 مئی کے واقعات کو دہرانا چاہتی تھی. انٹیلیجنس نوعیت کی معلومات لگتی ہیں. یہ ذاتی طور پہ میری کوئی شدھ بدھ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ تبصرہ کرنے سے قاصر تو نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ شاید واقعی انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کہا گیا ہو. کہا گیا کہ سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، باوجود اس کے کہ کوشش تھی کہ 9 مئی ایک مرتبہ پھر سندھ میں وقوع پذیر ہو جائے. مجھے اگر آپ گونگا بھی کر دیں گے، میرے ایکسپریشنز کو آپ بالکل زیرو بھی کر دیں گے، ٹیلی ویژن پہ یا اپنی موبائل اسکرینز پر یہ فتویٰ سننے والے اس بات کی گہرائی میں خود بخود پہنچ جائیں گے. یہ اس دور کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ آج آپ کچھ کہیں یا نہ کہیں، سب کو سب پتا ہے. بتایا گیا ہے کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور پرچہ نہیں کاٹا، ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. ہو سکتا ہے اس پہ تبصرہ کریں گے پی ٹی آئی والے، میں کیا جانوں. کہا گیا ہے کہ ایک بات تو طے، ہاں اب آ رہی ہے بات زبردست، حکومت سندھ نے اپنا ورژن آفیشلی دے دیا ہے، 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال نہیں ہونے دی جائے گی. یہی سندھ تھا، یہی حکومت تھی، چہرے مختلف تھے. یہی الطاف بھائی سندھ حکومت کی رٹ کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے اور ہڑتال کی اپیل کیا کرتے تھے. وہ ہڑتال کامیاب بھی بنائی جاتی تھی، شہر میں گاڑیاں بھی جلائی جاتی تھیں، انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا تھا. سندھ سرکار شام میں ایک پھس پھسی سی پریس کانفرنس کر کے اور کہتی تھی بڑا غلط ہوا. چلو کسی حوالے سے ہی صحیح، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا. یہ خبر خوشائند ہے. کل صوبے میں چھٹی کا مطالبہ کرتا ہوں میں. اب بہت حساس بات ہے، سنجیدگی کی متقاضی یہ خبر. بتایا گیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے دورے سے پہلے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ تھا، اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی اس کا فائدہ نہ لے لے. قابل تحسین اور قابل مدحت یہ عمل. اگر آپ نے ایسا کیا تو یقینی طور پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت انٹلیکچولتا کا مظاہرہ کیا آپ نے. واقعی اگر آپ شاید اس بات کا باجا بجا دیتے تو کوئی بدبخت، کوئی اللہ مارا اس کا فائدہ ہی اٹھا لیتا اور پھر نقصان پاکستان کا ہی ہوتا. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ آپ کے فہم اور فراست کے سبب ایسا نہیں ہوا. اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ میں حب علی میں ہی بات کر رہا ہوں اور کوئی جذبہ میرے پیش نظر نہ تھا نہ ہے. میں صرف وہ کہہ رہا ہوں جو کہا جانا چاہیے اور گڈ سینس میں، گڈ مینرز میں. کہہ رہے ہیں ہم نے سندھی ٹوپی پہنائی تھی. سر آپ نے ٹوپی تو پہنائی تھی اور انہوں نے پہنی تھی. آپ کے ٹوپی پہنانے میں مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ اتنی دور سے چل کر کے آئے اور آپ سے ٹوپی پہن کے چلے گئے، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے. اور پھر جا کر کے شور مچا رہے تھے کہ آئے 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 اوئی اللہ آئی اللہ. یہ فن ہے. ویسے کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو بعض حساس علاقوں میں جانے سے روکا گیا، مگر اس کے باوجود وہ وہاں گئے، جس کے نتیجے میں حالات کشیدہ ہوئے. یہ اپنا سپر ہائی وے حساس علاقہ ہے کیا؟ وہاں ہماری دفاعی تنصیبات تو نہیں ہے. میں جہاں تک میں 48 سال کا تو میں ہو رہا ہوں. آج کیا ہے؟ آج ہے 13. 20 فروری کو میں 48 سال کا پکا ہو جاؤں گا. سپر ہائی وے پہ کوئی دفاعی تنصیبات میرے حساب میں تو نہیں ہے. نہ ہمارا میزائل پروگرام وہاں چل رہا ہے، نہ ہم نے ایٹم بم وہاں رکھا ہوا ہے. اور سہیل آفریدی جس وقت حیدرآباد جا رہا تھا تو اس کو بتا دیتے کہ بھائی جان اگر آپ وہاں جاؤ گے تو اپنی حفاظت کا انتظام بھی آپ نے کرنا ہے، اور اگر کوئی انپلیزنٹ سچویشن ارائز ہو جاتی ہے تو آپ نے خود دیکھنا ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ کنٹینر رکھ کر کے اور سپر ہائی وے بلاک کر کے اور پھر کوئی کراچی سے حیدرآباد سپر ہائی وے کے راستے سے کیسے آ سکتا ہے؟ اور آپ اس کو کچے کے راستے میں اتار کر کے کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے کرنے کی ایک کوشش ناکام جو ثابت ہوئی ثم الحمدللہ، وہ کر کے ہزاروں افراد کو ذلیل و خوار کر کے آپ ان کو حساس علاقوں میں جانے سے کیسے روک رہے تھے بھائیا؟ چول تھی یہ. پھر جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے.
بالکل ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی یہ روایت ہے, پی ٹی آئی اگر یہ نہ کرے تو پی ٹی آئی نہیں مانوں گا میں. ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, میڈیا کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور خواتین صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور بھائی کئی صحافیوں کو, بلکہ کئی خواتین کو جو بیچاری صرف رپورٹرز تھیں, ان کو باقاعدہ بڑی بڑی اینکران کرام میں تبدیل کر دیا اس پی ٹی آئی نے اور ان کی بد نظمیوں نے اور ان کے دھکوں مکوں نے. کیا نام لے کے بتاؤں؟ بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے مناصب پہ ہیں, کچھ تو وقت کی گرد میں دب گئیں. ثم الحمدللہ. لیکن یہ ایک وتیرہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھنے کے لیے ملا کرتا تھا. آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن سرکاری سطح پر اس کی مذمت کی گئی ہے, مذمت کی جانی چاہیے تھی, کیونکہ وہ سندھ حکومت کے ڈومین میں فال کرتی ہے یہ چیز. سندھ حکومت کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. اس وقت قتال ہو رہا تھا جس پہ ہم آج تک سندھ حکومت کو کوسا کرتے ہیں. آج اگر وہ سب کچھ نہیں ہو سکا تو اس پہ آپ کا یقیناً خیر مقدم بھی ہونا چاہیے. اگر ہمارے مہمان ہمیں دستیاب ہیں تو کوشش کریں گے کہ ان سے ان سارے موضوعات پر بات کریں. اسی دوران میں آپ کو کچھ لطائف سناؤں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان لطائف پہ باقاعدہ ہنسیں, لیکن اگر آپ زیر لب ان باتوں پر دل میں ہی تبرہ فرما لیتے ہیں تو میں سمجھوں گا میری کوشش رائے گاں نہیں گئی. بتایا گیا ہے کراچی میں سڑکوں, پارکس, نکاسی, سیوریج اور اسٹریٹ لائٹنگ کے اپ گریڈیشن کے کام مکمل کیے جا چکے. کہاں ہے یہ, کون سا کراچی ہوئی ہے؟ جس کراچی سے میں یہاں آ رہا ہوں, انڈسٹریل ایریا میں بیٹھا ہوں, یہاں سے جانے والی روڈ برباد ہے. یہاں کا میئر, وہ جھٹکے کا میئر, وہ آپا سوگرا کے جھولے جھول رہا ہے بیٹھا ہوا. فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا, وہ آفر کر رہا کہ پی ٹی آئی کے پاس بندے نہیں ہیں. تو ابے میں اکیلے ہی کافی ہوں, بندے کیا؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھو یہاں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میں شہباز شریف نہیں ہوں, میں جھوٹی باتیں نہیں کرتا. اس اسٹوڈیو سے باہر نکل جاؤ تو میرا نام چینج ہے. فون کرا کے نہیں آنا, کیونکہ میرے فون بہت آ جاتے ہیں. خیال کرنا بھیا, تم ہو گئے بیرسٹر. وہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو اپنے بندے دے دیتے ہیں. بھائی آپ تو خود پیراشوٹر ہو. یہ سیاسی میت جو ہم پہ لادی گئی ہے, کل بھی میں نے کہا تھا میرے اپنے مہمان سے, میں نے کہا, اور وہ اتنے عقلمند نکلے کہ وہ فوراً مرتضی وہاب کا نام سنتے ہی اسٹیپ بیک ہو گئے. انہوں نے سانو کی مرتضی وہاب نہ خود جواب دے گا. مرتضی وہاب جواب دے کہاں رہا ہے؟ سوالات میں یہاں اپنے اسٹوڈیو میں اٹھاتا ہوں, وہاں جا کر کے کسی پھدو کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی پھدو کاسٹ میں اپنے دل کی باتیں کر دیتے ہیں. میرے سامنے آ جاؤ. میں نے تو عزیر بلوچ کو نہیں جانے دیا, میں نے چودھری اسلم کو ہی روک لیا تھا اس اسٹوڈیو میں, نہیں کسی اور جگہ. میں تو روکنے کے لیے جھاڑ والا کانٹا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک دفعہ لپٹ جاتا ہے تو پھر انسان کو بے لباس کر کے ہی چھوڑتا ہے. لیکن خوشائند خبر ہے, کراچی میں سڑکیں, پارکس, نکاسی, سیوریج, اسٹریٹ لائٹنگ کے اپ گریڈیشن کے کام مکمل ہو چکے. چلیے کل میرے ساتھ یونیورسٹی روڈ لے کے چلتا ہوں. سب چھوڑ دو, مسجد بیت المکرم کے پیچھے ادھر ادھر کہیں سے بھی نکلنے کی کوشش کر کے دکھا دو. رش آرز میں نہیں, رش آرز میں نہیں. مان جاؤں گا.